دیر میں اطلاع ملی ورنہ اور پہلے آتے. اور وہ تو صاحب ہکا پکا جا کے اپنے شوہر سے کہتی ہے جی سنتے ہو محمد آئے ہیں مسلمانوں کے رسول, ارے تمہاری عیادت کو آئے ہیں, الٹے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ دیر سے آئے ہیں, کیا کہتے ہو دروازہ کھولوں. ایک ہندی میں سنسکرت میں سمجھا جملہ کہا جاتا ہے اتھیتی دیوو بھوا, سمجھتے نہیں, یہ خالی یہی نہیں ہے, عربوں میں بھی بڑی اہمیت اس کی. مہمان دروازے سے واپس جائے یہ بڑے جو ہے وہ بے عزتی کی بات تھی, وہی مفہوم اتھیتی دیوو بھوا والا معاملہ تھا ان کے آئی تقریبا. تو اب واپس جانا ٹھیک نہیں ہے, لیکن بلائے اتنا ستا چکے ہیں. ایک بات بتائیں, کسی کو گلیا کے آپ بے عزت نہیں کر پائیں گے. اونچا صاحب بہت لکھتے تھے, آج ہم نے ان کا سنا دیا قاعدے سے جا کے وسیقہ میں. کیا وظیفہ خوب سنایا, وہ بھی یاد کریں گے بیٹا, یہ کہا یہ کہا یہ کہا. جواب کیا, ارے وسیع صاحب آپ اتنی گندی زبان آپ یوز کرتے ہیں, ارے ہم تو آپ کو بڑا شریف سمجھتے تھے. کیا ہوا, ہم گئے تھے حجت صاحب کو بے عزت کرنے, اپنی اوقات کھول کے سامنے رکھتے. تو کسی کو گالی دے کے آپ بے عزت نہیں کر سکتے, سمجھ گئے آپ. بے عزت کرنا ہے تو ایسا کردار پیش کرو کہ انسان اپنے اندر اپنے کو ذلیل محسوس کرے. صلوات یہ کیا ہے رسول اللہ. آپ کسی کو چوراہے پہ گالی دے دیجیے, اپنی اوقات ظاہر کریں گے, سامنے والے کا کچھ نہیں. اب واپس کر دیں تو بڑی بے عزتی کی بات ہے. بلا لے رہے تو اتنا ستایا ہے کہ سامنا کیسے کریں گے. اور وہ پھنس گیا. بلا لیں واپس کر دیں, بلا لیں واپس کر دیں. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے خطابت میں سکھائی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ بہت 15-20 منٹ سے زیادہ آدمی حاضر رہ کے نہیں سن پاتا, بیچ میں لطیفہ سنانا ضروری ہے. لیکن یہ چونکہ 15 منٹ کی تقریر ہے تو کیا لطیفہ سنا ہے, ورنہ بڑا مزیدار ہے لطیفہ اسی کا. تو کیا کریں, بلائیں کہ جو ہے وہ جانے دیں, بلائیں واپس کر دیں. آخر میں جو عربی رکھ تھی وہ مضبوط پڑ گئی. اس نے کہا دیکھو واپس کرنا تو ٹھیک نہیں ہے, بلا مگر اتنا ستایا ہے کہ اس آدمی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. ایک کام کرو. ہم لوگ سوچا جب آپ نازیہ میں پڑھتے تھے تو مولوی صاحب شہنشاہ بھائی وغیرہ مرحوم خدا غریب رحمت کرے, صبح کو یہ لوگ نکلتے تھے جگانے کے لیے. تو کچھ لوگ تھے جو اسی لحاف کے اندر سے بولتے تھے, ہاں مولوی صاحب اٹھ گئے, چھٹی پڑی ہے, سمجھ گیا. تو بالکل وہی لڑکوں کی طرح سے چھٹی پڑی والا حساب, وہیں سے پیغمبر اس کے پاس آئے. اب وہ تو اپنا چادر وادر ڈالے, منہ چھپائے بیٹھا, سلام علیکم. چپ, اے بھائی کیا حال ہے, خاموش. معاف کرنا دیر میں اطلاع ہوئی ورنہ پہلے آتے. کوئی جواب نہیں. جب حضرت فرما چکے اور سکوت فرمایا تو وہیں سے بولا چھٹی پڑی ہے. یہ آپ کے اندر سے یا رسول اللہ, سمجھے تو میں بیوی نے بھی کیا کہا تھا جا کے, محمد آئے ہیں, مسلمانوں کے رسول آئے ہیں. اس کو بھی تو کہنا چاہیے تھا اے محمد, نہ کیا کہا یا رسول اللہ. مطلب گئے, کام ہو گیا ان کا. وہیں سے کہتا یا رسول اللہ, میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے مجھے اپنے دین میں شامل نہیں کرنا. طریقہ رہا ہے اس دین کو پھیلانے کا. اب سمجھ میں آ گیا آپ کے اتنی عظیم شخصیت, اتنی قوت اخلاقیت, اور ہم سے بھی وہی چاہتے. کوئی بڑے آدمی تھے, پیسے والے رہے ہوں گے, سمجھا, بیٹھے تھے تب تک ایک بندے صاحب آ گئے, بیچارے کمزور غریب آدمی, وہاں بغل میں بیٹھ گئے. تو وہ جو بڑے آدمی جلدی سے اپنا آبا وبا سمیٹنے لگے. ایسے جو ہے وہ کوئی کمزور آدمی ہے, ہم لوگ منہ بناتے نہیں بناتے,
بہت مشکل کام ہے، بڑی محنت کرنا پڑے گی کہ آدمی کا نفس کس منزل سے اوپر جائے. تو وہ بھی بیچارے سمیٹ لیا. حضرت کی نگاہ پڑ گئی. کہنے کیا ہوا؟ اس کی غربت تم کو لگ جائے گی، یہ ڈر تھا کیا؟ اب سمیٹنے لگے. دیکھیے ہم لوگوں میں اور اس زمانے کے لوگوں میں ایک فرق ہے. ہم لوگوں سے بھی گڑبڑ ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اس کی توجیہ ضرور پیش کرتے ہیں. وہ اصل بات یہ ہے اور معاملہ یہ ہے اور آپ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہم لوگوں کا. اس زمانے کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کہا گیا غلط تو مان دیتے. تو جیسے حضرت نے کیوں بھیا سمیٹ لیا آپ نے، غربت لگ جائے گی اس کو، ہوش آ گیا، صاحب غلطی ہو گئی. تو ہم سے کیا مطلب، ان سے بات کرو. تو بھیا جو ہے وہ معافی چاہتے ہیں کہ کہنا یا رسول اللہ اس کو برابر کرنے کے لیے میں اپنی آدھی دولت ان کو دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا کیوں لوگے؟ کہنے لگا نہیں صاحب. کیوں؟ کا ڈر یہ ہے کہ آدھی دولت پانے کے بعد ہمارا بھی دماغ انہی کے جیسا نہ ہو جائے. یہ چاہتے ہیں اتنا بڑا آدمی. آپ سوچئے کہا رسول اللہ، کہا شرابی کبابی، کیا نام ہے، بندر سے کھیلنے والا. یہ زدوا کی کوئی اوقات ہے؟ رسول اللہ کے مقابلے میں ان کو زکام ہوا ہے. اس عظیم آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ سب تو حکومت کا ایک ڈھونگ تھا، ورنہ کیسی خبر، کیسی وحی، کیسا قرآن. سمجھ میں آیا؟ تو خالی کربلا ہی نہیں، یہ تو کمبخت رسول اللہ کا بھی دشمن تھا، اس لیے مر گئے یزید پر محفل ضروری ہے.